بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حوضة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان إن نشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقل هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنوح على آل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به فينبذل في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتبينوا زلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبتي
والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بما فتقد أنت يا خير مولود بما فتقد أنت ذلا لهيبته جميع خصومه ذلا لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى
وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فبلغت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره موضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن ينقم في هذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور معروف. وهي كانت الرسل لا تفي بعشر معشار صاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فإنها تعرب القلم عن شؤون خير الأنام، ولكن الزني لا تدوي لما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، وناعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم.
وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد علم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن العبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيرة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شعر ابن شمر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى منبع الأكوان المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى حياة الأكوان حياة الأكوان المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى روح الأكوان روح الأكوان المصطفى نور
نور المصطفى ملأ الأكوان هو المصطفى هو المجتبى صلى الله عليه في كل الأزمان. المصطفى هو المجتبى صلى الله عليه في كل الأزمان. نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين. نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين. الله الجلال أعطاك الجمال، الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد خير المرسلين. نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين. نورك الوضوح ملك الأرواح، نورك الوضوح ملك الأرواح كم محب راح إلى الحرم حبيبي محمد خير المرسلين. نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين. كفاك فضلا في العلا علا، كفاك فضلا في العلا العلا دنا فتدلى قاب قوسين حبيبي محمد خير المرسلين. نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير
المرسلين. يا الله يا بديع بلغنا جميع، يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرات الشفيع خير الثقلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين. يا خير مؤتي أوصل صلتي، يا خير مؤتي أوصل صلتي للسر الذاتي نور الكونين حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمصي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات ردا بختم عطف الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وحين قرر وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض نعما فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعظ. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشف القناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور،
وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يبر عند ولي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمور وبرز الحامد المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. شرق البدر علينا واختفى البدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وفينا ما قد سألنا من عطاياك
أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برد صلى الله عليه وسلم من بطن أمي ورز رفعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاع فأضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأصفر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما طريق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. لونه القسان واللفظ المحتوي على المعنى الجازل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية
التي ترتيد منها فرائص الأقياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. فقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده من وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد من المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصن الختم كما يصن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
ya Allah. Malik. بارك في هذا المسجد الميمون والله سبحانه وتعالى ييسر الأمور ويقضي حاجاتنا جميعا ويتمم البناية الخيرية لأجل الله ولأجل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويبارك في من يساهم ويبني ويساعد في هذا المصنع المبارك على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq waladzi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para habaib, alim ulama yang hadir di Masjid Baitul Mahdi pada malam hari ini, wabil khusus guru kita, Guru Ahmad Mulkani yang saya muliakan, tokoh masyarakat yang juga saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang saya cintai. Mudah-mudahan kita yang duduk dan hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak hanya duduk di sini, tapi juga duduk di akhirat bersama-sama nanti. Saya bersyukur sekaligus meminta maaf apabila ada tempat, hidangan atau tutur kata serta pengaturan-pengaturan dari panitia yang kurang sesuai di hati saudara-saudaraku. Mudah-mudahan di acara kedepannya kita lebih memperhatikan dan lebih memperbaiki lagi. Saya juga berterima kasih kepada guru kita. Kalau boleh dibilang, guru kita ini kelasnya guru nasional bahkan internasional, Guru Ahmad Mulkani. Nama beliau harum tidak hanya di Banjar, harum pula di Kalimantan Tengah, di Jawa, serta di pusat yang saat ini kita hormati, tempat ilmu di Hadramaut Yaman. Mudah-mudahan, dan nanti saya juga akan meminta tolong agar beliau tidak hanya sekali hadir atau mengisi di Masjid Baitul Mahdi. Saya minta tolong, entah diberi waktu per berapa, dalam sebulan atau dalam 2 bulan, mohon kalau bisa nanti guru kita Ahmad Mulkani bisa mengisinya. Harapan saya, masyarakat yang ada dan menjadi jamaah di Masjid Baitul Mahdi, khususnya RT 17, semakin bertambah iman dan takwanya. Saya yang duduk di sini hanya mewakili saudara-saudara saya yang ada di belakang. Mudah-mudahan beliau-beliau yang ada di belakang, yang sedang ngurusin makanan, yang sedang ngurusin minuman, air dan lain-lain, diberikan pula
hal yang sama seperti kita yang duduk, bahkan lebih. Tak lupa uluran tangan, bantuan, solidaritas, entah itu besar maupun kecil, mudah-mudahan Allah membalasnya. Dan saya punya keyakinan antusiasme pada malam hari ini bisa dipertahankan dan bisa diteruskan ke masa-masa yang akan datang. Saya mewakili saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, merasa terharu kejadian seperti ini bisa terulang kembali, tapi khusus pada malam hari ini sekali seumur hidup. Jadi hari ini saya ingin sedikit cerita. Hari ini Masjid Baitul Mahdi mulai dipergunakan guru. Jadi kita yang hadir menjadi saksi sejarah perjalanan Masjid Baitul Mahdi yang akan datang. Saya berterima kasih juga kepada tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di daerah Baguntan Basiri yang menyambut kami dengan tangan hangat, membantu kami tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Mudah-mudahan beliau-beliau yang membantu kami, baik doa, material maupun apapun, mendapatkan syafaat seperti yang dibaca oleh saudara-saudara kita Maulid Habsyi tadi. Saya selaku mewakili saudara-saudara saya berterima kasih banyak atas waktu dan kehadiran pian di sini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya haturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Ustadz Ahmad Bajuri sebagai panitia pelaksana peringatan Maulid Rasul dan juga Ketua Masjid Baitul Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin amin. Amin. Acara inti yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Buya Nurul Abdul-Kani, pimpinan Pondok Pesantren Darwatul Mustofa Banjar Baru, dan dua masuk Majelis Taklim Mufti Ahmad Sultan Adam. Maka marilah kita dengarkan mutiara-mutiara yang akan disampaikan beliau, dan kita ingin untuk mengamalkan. Kepada guru kami persilahkan. Alaihi falitafaddal masykuran. Jazakumullah khair. صلوا على النبي محمد. Biar santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azim والشكر لله ذي العرش العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الذي وصفه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد ذي المنهج القويم والفخر الفخيم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الرب العظيم أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله إن الله مع المتقين. Yang mulia para habaib, yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus ketua Masjid Baitul Mahdi yaitu Al-Ustadz Gus Ahmad Bajuri, kemudian juga yang mulia Al-Ustadz Abdus Salam dan Al-Ustadz Mukhlis Abdi dan para guru-guru yang lain, para tokoh masyarakat baik RT, RW, khususnya RT 17 ya. Kemudian Bapak Lurah, Bapak Camat di Rumah Sidin, Bapak Bupati di Rumah Sidin juga. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita barataan wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, ditambah-tambah nikmat-nikmat Allah kepada kita. Tapi kalau kita kada heran-heran, maka dikurang-kurangi nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini kita barataan berkumpul di Masjid Baitul Mahdi, yang mana ini adalah permulaan ujar Gus Ahmad Bajuri tadi. Tapi mudah-mudahan insya Allah akan terus berkembang. Kita sama-sama di tempat ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya? Supaya kita ingat lawan Nabi, supaya kita kada kalupanan lawan tata cara hidup seperti Nabi. Di alam dunia ini kadada cara hidup yang paling pas kecuali meumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalnya tabalujur kada tapi baduit, Nabi pun bahari pernah jadi orang miskin. Lalu kita kawa mencontoh waktu Sidin dalam keadaan seperti itu, kayak apa akhlak Sidin. Kalau kita ditakdirkan Allah jadi orang sugih, Nabi bahari pernah sugih. Jadi kita belajar mapa caranya waktu sugih itu seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umpamanya jadi pejabat, baik RT, RW, lurah, pembakal, camat,
wali kota, bupati, gubernur, presiden sekalipun Nabi pernah jadi presiden, Nabi pemimpin. Nah di situ belajar apa caranya jadi pemimpin yang baik. Nah itulah kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah itu contoh nang bagus. Tapi apa nang digawi Nabi itu ada dua. Ada nang kawa kita gawi, ada nang kada kawa. Artinya nang kada kawa itu kada boleh kita mengumpati sidin. Seumpama sidin menikah 9, jangan ada di sini nang kayak itu. Kada boleh, karena itu khusus bagi sidin. Seumpama Nabi pernah puasa lalu kemudian buka kada pakai buka, kemudian kada pakai sahur, isuknya puasa pulang, yang disebut dengan al-wisal, kita kada boleh kayak itu khusus sidin. Ujar Nabi, innama abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku, ujar Nabi, bilanya malam itu diberi makan langsung oleh Allah Ta'ala, diberi minum langsung. Kita kada. Kalau ada kena nang puasa kayak model di Kalteng, ujar Gus tadi pakai sah ulun di Kalteng, inggih ulun rancak ke Kalteng. Ada laporan orang nang hanyar masuk Islam, bubuhan pian nyaman, mulai bawa ingkang sudah Islam. Jadi kada apa-apa pian biasa sudah puasa. Kami 5 hari aja kawa itu 10 nang mati. Ujar 5 hari aja kawa puasa bulan Ramadan 10 nang mati. Ada buhan pian biasa kayak apa gerang puasanya, sekalinya kada basahur, kada buka 5 hari. Nyata ay matian. Ampihan naik kami jar kada kawa lagi, sudah jar 5 hari aja kawa. Nah kalau Nabi Muhammad kawa kayak itu, kita kada kawa. Jadi ada gawian-gawian Nabi nang kada kawa kita umpati, ada nang memang wajib kita umpati atau kita berusaha untuk kawa maumpati. Yaitu seperti akhlak sidin, seperti lembutnya pandiran sidin. Nabi kita Muhammad kalau dikiau orang itu, beliau menghadap dengan seluruh awak sidin, kadang menjangaki anu bepaling mana raja atau muha aja kada. Bilanya di kiau sidin di situ, sidin menghadap ke situ. Di kiau orang di belakang bepaling seawakan sidin menghadap orang itu. Nah ini akhlak Nabi. Karena apa? Menghormati orang nang ngiau. Ada kita kadang-kadang di kiau kada heran-heran, sekali melihati pulang bepaling-paling ke itu bana raja, sekali menyahuti pulang bemamai-mamai. Nah karena kita jauh dari akhlak Nabi, lalu kita lafah lucut. Amunnya kita kau mau umpati Nabi, nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Jadi ibu-ibu maumpati hidup cara istri-istri Nabi. Sayyidatul Khadijah itu dalam keadaan garing, sudah uyuh banar, berabahaja, diuruti. Begitu suami tercinta sidin Nabi Muhammad mengetuk pintu, bangunakan aku, lah kasih, aku hendak duduk. Kemudian di belakang di sini Sayyidatul Fatimah bersandar kayak gini, menampakkan seakan-akan kada garing.
Begitu Nabi Muhammad masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, tersenyum, padahal uyuh benar mau sebelum meninggal dunia. Kemudian beliau tersenyum, Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu? Baik, alhamdulillah baik, ada apa-apa. Demi untuk menggembirakan sang suami, kalau gitu aku minta izin karena aku hendak ada pengajian lagi. Ya kayak ibarat wayah ini kayak itu. Nabi bepada, kada apa-apa wahai suamiku, teruskan perjuanganmu, dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi keluar. Beberapa langkah kemudian Sayyidatul Khadijah jatuh dan meninggal dunia. Jadi beberapa saat sebelum mati aja Sidin tetap hormat, menampakkan kegembiraan, menampakkan seakan-akan kada apa-apa. Ada orang wayah ini ya kala uyuh sedikit beroboh aja, nang laki datang kada daherani. Ibu-ibu kayak itu kah? Kada. Kalau ibu-ibu di sini kada. Ibu-ibu di sini nang di masjid sini kada, mun boleh ke rumah tahu lagi. Ini semua nang terjadi lawan Nabi, kemudian para sahabat, kemudian istri beliau, anak beliau, semuanya contoh supaya kita itu meniru untuk menghadapi masa kita wayah ini. Wayah ini kan ngalih, jangankan nusia disuruh berjarak, tidak boleh dekat, duit kin bejauh jua. Iya kah? Jadi ujar bubuhannya musim corona nenek kada nusia aja nang berjarak jar, duit berjarak jua jar. Tapi semunyaan itu tidak menjadi masalah kalau kita kuat iman, kalau kita sadar bahwasanya semunyaan Allah nang maatur. Umbahanu nusia itu banyak rezeki, umbahanu nusia itu kurang dan lain sebagainya, tetap hadapi dan bersyukur kepada Allah. Untungnya orang Banjar nih sebuting aja kada pernah kesulitan duit, kada pernah pagat duit. Ya kalau lah, alhamdulillah. Nah itu hebatnya orang Banjar. Inya kesulitan menyesaruan makan daging kesulitan. Nah itu alhamdulillah kita barataan malam ini pertama menghadiri dan melihat dan gembira Masjid Baitul Mahdi difungsikan yang katanya menurut ulun dangar ujar wallahu a'lam bujur kadanya sebenarnya sudah lawas cuma non aktif dan sekarang diaktifkan kembali. Mudah-mudahan segala kawan-kawan yang ikut ambil bagian dalam memakmurkan masjid dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Rezekinya dilancarkan. Mudah-mudahan orang kampung di sini sugih barataan, amin. Gancang aminnya. Kalau urusan doakan sugih dasar gancang. Sugih napa dulu? Sugih itu macam-macam. Ada orang bahari berdoa supaya sugih sekalinya tak salah sambat upih jar, upih nang banyak dapat lain duit. Alhamdulillah. Jadi masjid ini adalah tempat di mana kita beribadah kepada Allah, kemudian menuntut ilmu agama, kemudian berdoa kepada Allah yang mana sifatnya berjamaah atau sangurang-sangurang setelah atau selain di rumah kita masing-masing. Jadi itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tuh berdoa di mana aja boleh, sumbahyang di mana aja boleh, beribadat di mana aja boleh. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad kada boleh. Bilanya sumbahyang ya di rumah ibadah, di rumah kada kawa. Di atas tanah kada kawa, harus tempat khusus. Kalau umat Nabi Muhammad
nang di pahumaan sumbahyang di pahumaan silahkan, apalagi kalau kawa sumbahyang berdiri di atas banih sakti ya kalau mahampar sejadah di atas banih banihnya kada luruh misalnya bah sakti bener neta kalau sembahyang di atas banih. Atau nang melaut misalnya melaut kawa sembahyang di atas laut sakti juga boleh aja ada bapak. Nah apalagi nang begawi di banyak kayak gawian nih leh, jangan sampai tak tinggal sembahyang. Mencari rezeki yang halal itu fardu, tapi setelah melaksanakan fardu apa? Salat. Hanyar begawi. Apabila orang beralasan begawi itu wajib lalu meninggalkan nang wajib, itu luput dan salah. Jadi kada boleh meninggalkan nang wajib untuk nang wajib. Semua nang wajib digawi. Apabila kita melaksanakan perintah Allah dengan bujur, Allah sayang. Bilanya Allah sayang itu, nah dinyamani sidin, usaha dilancarkan sidin, hajat dikabulakan sidin. Tuhuk jua usaha kada sing sugihan, berhimat-himat berdoa pulang beribadat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah gampangkan, karena nang maatur ini Allah Ta'ala. Nusia kada kau maatur, inya maatur nusia bilanya bedagang baujung sekian, bilanya hari ini nang menukar banyak sekian, wah ditulis di bukunya bahwasanya insya Allah minggu ini baujung misalnya 10 juta pangnah pinanya baujung, sekalinya kebakaran apa kabar. Nah itu menunjukkan bahwasanya Allah yang menentukan, kada inya itu berencana aja, inya itu maatur aja, berhasil kada berhasil Allah Rabbul Alamin. Kita mempunyai niat untuk memakmurkan masjid, kita mempunyai niat untuk membangun masjid, kita mempunyai niat untuk mengisi masjid, meramiakan masjid, niat dari kita. Kemudian Allah yang menentukan berhasil kada berhasil. Tidak berhasil, pahala tetap dapat. Berhasil, berlipat-lipat ganda pahalanya, berkesinambungan terus menerus. Jadi kada ada ruginya orang berniat yang bagus-bagus tuh, kada ada ruginya. Bahkan kalau perlu berniatlah yang baik-baik walaupun kita harus sakit. Yang penting niat baik. Seumpama ada orang tautang, kada usah ditagih. Amun inya memang kada sing duitan, lain mun berduit digawil-gawil lah, digawil-gawil. Seumpama orang perlu bantuan kita ada, bantu, jangan pikirakan gasan apa. Kalau pindah gasan jadi ajar kada. Kita membantu, niatnya baik, pahalanya ada. Masalah inya kena ke ini ke itu urusan inya. Kecuali kita yakin ini munnya dibari ini kena ini menjin, taulah menjin. Wah ini kan banyak jin berkeliaran. Nah kita pasti bang ketahuan benar dasar gasan menjin. Nah kalau mensetan apa tuh lain lagi lah atau selain, nah kada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu didik anak-anak dengan baik. Madrasah pertama, sekolahan pertama bagi anak-anak kita adalah ibu di rumah. Nang abah kan sibuk begawi, sibuk mencari rezeki, sibuk keluar, umahnya di rumah. Jadi nang uman ini nang mendidik, makanya penting mencari ibu yang solehah. Adalah sini ibu ngarannya solehah. Yang namanya ibu solehah angkat tangan. Penting kalau ibunya solehah, anaknya insya Allah menjadi soleh solehah. Soleh solehah itu apa?
bukan hanya sekedar ngaran. Ada orang ngarannya soleh, sekalinya maling, ngarannya saleh. Ini bukan sekedar ngaran. Ada orang ngarannya acil sabran, acil sabar, sekalinya penyerikan. Ngaran penting, tapi yang lebih penting ma'amalakan. Jika soleh itu inya itu alim, ma'ajar, ma'amalakan. Kada alim, belajar, hadir majelis. Sugih, dermawan. Miskin, sabar, tidak meminta-minta, tidak meitihinggi turang. Yang menjadi masalah wayahini ini sugih takabur, miskin hasud. Orang sugihnya sombong, orang miskinnya bahiri. Akhirnya nang miskin mikirakan git nang sugih kada hakun membari apik banar. Akhirnya terjadilah bentrok, sengketa, bakalahian, berangutan. Andaikan yang miskin qanaah tidak meminta, sedangkan nang sugih dermawan kada salang diminta menjulung, kada ada orang minta-minta. Nang sugih ini naba pikir mah pacarnya si anu ini nah biar inya kada bepander, biarnya kada sing duitan jar julungi, jangan salang dipinta. Kada ada nang minta-minta. Kemudian nang miskin sabar, kada hakun, minta-minta kada hakun. Dia qanaah, menerima apa adanya dan tidak hasud kepada orang lain. Kampung aman. Jika kita bisa seperti itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bini-bini jangan hendak jadi laki-laki. Laki-laki jangan hendak jadi bini-bini. Ada nang kada duanya pulang rekondisi. Ham ngalih kalau zaman wayah ini, nang bini-bini hendak jadi laki-laki, nang laki-laki hendak jadi bini-bini, ada nang kada duanya diambilnya. Berat. Kita menghadapi zaman yang sulit. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami macam-macam. Kalau kada kuat mental kita hancur. Bagaimana caranya menguatkan mental? Belajar. Guru muhlis di Higa Ulun ini ada bisi majelis. Gus Ahmad Baijuri ada bisi majelis. Banyak nang bisi majelis datangi, biar guring aja pian di majelis kada apa-apa. Sekalinya datang ke majelis Gus, sekalinya guring ya kalau disuruh Ustadz Mulkani jar guring. Inya orang nang pemajelis itu biar hadir benar aja, kada pahamkah tetap dapat pahala. Syukur-syukur di majelis ada pembagian nasi bungkus lumayan. Jadi dinyamanakan. Kenapa kadang-kadang kita berusaha di majelis itu ada pulurannya, ada makanannya dan lain sebagainya, supaya banyak orang Islam nang belajar. Mun belajar pintar, munnya pintar kada dibunguli orang. Nang dibunguli orang itu orang bungul. Dipadahakan ke ini ke itu ke ini ke itu, hakon maompati. Ada orang datang ke kampung mengaku malaikat, Pak hakun, sudah jelas-jelas malaikat kada beikung. Karena apa? Karena kada faham. Mungkin suatu saat ada orang datang ke kampung mengaku Nabi Khidir, bisa juga dilihat-lihat dulu, dipelajari, pakai utak, betakun lawan nang faham, supaya kita jangan tak umpat nang tak salah. Nyada wahin ini datang ke kampung-kampung, sekalinya membawai kada sumbahyang prae. Bapak jar sumbahyang neto jar mau uyuhi awak aja. Ada nang kayak itu. Amun masyarakat kada faham tak umpat, apalagi orangnya itu bolongnya singganalan misalnya ya, kalau calaknya tabal banar,
model mata sapi. Jubahnya singganal bisa tak umpat soko, apalagi orangnya bisa besulap pulang. Sulap taulah. Maginnya jangan tertipu. Belajar betakun tentang ilmu agama, karena kena di alam kubur kada ditakuni berapa duitmu, kada ditakuni berapa biji bisi rumah, kada ditakuni berapa biji bisi motor, kada, nang ditakuni siapa Tuhanmu, man rabbuka wa man nabiyuka. Urang nang kada kenal, kada peduli, kada perhatian lawan Nabi Muhammad, kada kau menjawab. Kayak itu kenanya kada kau menjawab. Tapi kalau orang yang di hatinya ingat lawan Nabi, peringatan Maulid Nabi hadir lancar, nabiku Nabi Muhammad. Kenapa jadi kayak itu? Aku pernah hadir Maulid Nabi. Apalagi tambah banyak sholawat dan sebagainya. Allah Ta'ala akan menyamanakan hambanya nang dikasihinya, digampangakan urusannya, rezekinya dimudahkan. Perbaiki urusanmu dengan Allah, kewajibanmu dengan Allah, kewajibanmu kepada Nabi Muhammad. Urusanmu urusan dunia, urusan keluargamu, urusan muridmu, urusan majlismu, urusan hartamu, urusan bisnismu, Allah nang maatur. Kalau Allah nang maatur kecil semunyaan. Nah itu ilmunya orang alim-alim bahari. Urus tapi kada tapi diurus banar, tapi berdoa mendoa kepada Allah. Urusan dengan Allah diberesakan, ibadah dengan Allah diberesakan. Tinggalkan maksiat, bersihkan daripada kesalahan dan dosa, maka Allah nang mengatur urusannya. Ini urusan keluarganya kayak gini, Allah nang menuntungakan. Urusan bisnisnya, Allah menuntungakan. Allah nang mengatur segalanya. Semuanya anang di alam dunia ini Allah. Jadi ke itu caranya, bereskan kewajiban urusan dengan Allah, urusanmu dengan manusia Allah nang maaturnya. Alhamdulillah kita barataan sama-sama memperingati Maulidur Rasul yang ke-1494. Jadi Nabi dilahirkan 1494 tahun yang lalu. Jadi jaka hidup sidin umur 1495, jakanya hidup tuh sidin umur sidin. Tapi beliau selalu hidup di hati orang Islam. Nabi Muhammad itu azimat. Kalau pangpian mencari ilmu apalah supaya sugih, ilmu apalah supaya kebal, ilmu apalah, itu Nabi Muhammad ilmunya. Semuanyaan ada pada diri Nabi Muhammad, tinggal mengetahui caranya. Fahuwal kanzul mutalsamul ladzi la ya'ti ala fathi babi awsafi miftah. Nabi Muhammad adalah pusaka yang dikelilingi azimat. Mutalsam artinya ditutup azimat. Apabila kematian sudah datang, maka engkau mendapatkan semua azimat tidak ada gunanya. Kan kayak itu ilmu kamu sudah mati ya sudah, biar orang berilmu, biar orang sakti tetap mati. Azimat yang paling hebat adalah Muhammad bin Abdullah. Apabila nama Nabi Muhammad selalu dalam hati kita, maka pahit dan manisnya hidup terasa ringan. Apabila Nabi Muhammad selalu menjadi panutan kita, garing atau sehat menjadi gampang, tidak menjadi masalah. Baduit kada baduit, nah memang kayak itu di dunia ini. Umbahanu duit banyak, umbahanu kada tapi baduit biasa.
Apakah orang nang sugih itu ada berduit tarus? Kada umpah anu kada sing duitan nya. Ulun yakin presiden kita tuh ini di kantong sidin kada ada duit. Kada ada. ATM aja ada kira-kira. Tahu lagi. Kira-kira tah. Mbah. Alhamdulillah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah suatu masjid, maka Allah membangunkan baginya istana di dalam syurga. Kata para ulama hadis, hadis ini bukan berarti membangun seluruhnya, bukan membangun separuhnya. Semunyaan infak, tenaga, harta yang kita sumbangkan untuk masjid termasuk membangun daripada masjid, dan balasannya adalah istana di dalam syurga. Jadi kalau kira-kira pian yakin pacangan dapat istana dalam syurga, berdoa minta kepada Allah, ya Allah tolong biar aja kena jendelanya kadada ambil di dunia, jendelanya kawalah amas, jendelanya kan amas ya, kalau munnya jendelanya tapuk di sini ya, kalau biar aja kira di surga kada jendela jar. Ada nang kayak itu berdoa. Sedangkan seorang sahabat pernah bertanya, Nabi SAW bersabda, atadruna ma muhur hurul ain, tahukah kalian apa maharnya bidadari? Artinya kalau kita hendak masuk surga dan ya dapat bidadari, apa maharnya? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Apa kata Nabi? Romyul gumamati anil masajid, maharnya bidadari dalam surga membarasihi masjid. Apabila ada ratik kita ambil kemudian kita buang di luar dengan niat membarasihi masjid, dapat bidadari dalam surga. Membarasihi masjid itu aja masuk surga. Makanya di Ampel situ ya kalau lah ada ngarannya keramat Mbah Soleh. Mbah Soleh ini kuburan sidin 9. Kenapa jadi betatai kuburan sidin 9? Kenapa jadi kayak itu? Sekalinya sidin tukang sapu masjid Ampel di zaman Bahari Sunan Ampel. Meninggal sidin lalu dikubur, sekalinya Sunan Ampel menggandang, kenapa masjid ini pina rigat, jakanya ada Mbah Soleh ini kada rigat kayak ini, harus ada pulang orangnya hidup. Beberasi pulang sidin, kada sampai lawas meninggal pulang sidin, dikuburakan di higa. 2 sudah kuburannya ya, kalau sekalinya menggandang pulang, bah rigat masjid jar, jakanya ada Mbah Soleh nih kada rigat kayak ini, hidup pulang orangnya. Boleh dicoba di Masjid Baitul Mahdi. Barangkali ada nang tukang barasih masjid, mati dulunya ya Allah. Apa caranya kada kawa, diganang kena lawan ketua masjid, harus hidup pulang. Ini keramatnya masjid. Khairul biqa ahabbul biqa indallahi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah masjidnya, paling jahat pasarnya. Anehnya sekarang ini ke masjid sedikit dan pasar orangnya sing banyakan. Bukan berarti kada boleh ke pasar, silahkan ke pasar, tapi sambil berzikir ke pasar, baca doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu yuhmid wa huwa hayyun daimun la yamut bidil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau doanya masuk ke dalam pasar. Jadi ada orang bahari, orang alim, orang wali, sidin tuh tiap hari ke pasar, kada beta tukar gasan baca doa itu aja bakuliling.
Dengan berkat sidin bakuliling, akhirnya pasar itu aman. Penipuan tidak ada, pencurian tidak ada, kebakaran tidak ada. Dengan berkat sidin ada. Begitu sidin meninggal dunia, waduh, ada nang terbongkar, ada nang kebakaran, macam-macam bala musibah. Nah itu harganya orang-orang soleh. Orang soleh itu kalau ada di kampung, ma'amanakan kampung dengan doanya, dengan ibadahnya. Tapi ada juga orang di masjid ternyata berdosa, di pasar pahala, yaitu orang-orang nang tulak ke masjid maunting sandal jamaah. Ya Allah. Sedangkan orang-orang nang ke pasar hendak baca doa baik pahala. Jadi semuanyaan itu bergantung kepada ilmu. Mun tahu ilmunya, ma'amalakan, maka berkahlah hidup. Apa itu berkah? Berkah itu jika seseorang mendapat nikmat ditambah-tambah oleh Allah dalam ketaatan, ini berkah. Jadi kalau orang duitnya tambah banyak tapi tambah melanggar, itu tidak berkah. Biarpun duitnya tambah banyak tapi ternyata dia tambah melanggar syariat, tambah nakal, tambah maksiat, itu ngarannya istidraj, bukan berkah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Artinya rojong, dimanja oleh Allah supaya kena mati paling sakit nusia. Orang yang berkah adalah orang yang mendapat kenikmatan oleh Allah dan menyebabkan dia taat kepada Allah. Tambah nikmatnya, tambah taatnya, tambah rezekinya, tambah ibadahnya. Ini berkah. Dan dia akan ditenangkan oleh Allah di dunia, dan akan dihusnul khotimahkan, dan di akhirat nanti ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kada lawas 60, 70, nang lebih pada 70 sedikit, nang lebih pada 80 jarang benar. Ada juga karena kau berjalan juga lagi kadang-kadang di rumah aja. Satu umat kada kerasaan. Ulun aja kada kerasaan 18 lebih sudah umur. Salah lah, kada salah lo. Oh ya, buahnya tertawaan. 18 lebih sudah umur ulun. Iya kala, kada kerasaan umur berjalan. Ibu-ibu di rumah tasbih itu nah diketek. Jangan tasbih digantung aja. Ada kawan datang umroh minta tasbih, ada kawan datang haji minta tasbih, dikumpulkan sing banyakan tasbih, tapi kada pernah diketek tasbihnya, dikoleksi aja. Apalagi orang yang berjualan tasbih, aturannya paling banyak bacaan aturannya nang berjualan tasbih banyak bisi. Nah, jangan kita lalai. Yakinkan dalam hati kita bahwasanya ibadah nang kita gawi itulah pintu rezeki kita. Itulah nang menyamanakan kita. Dan itu pasti, itu janji Allah. Jangan mengandalkan utak. Jangan memperkirakan ini dan itu. Ikutlah perkiraan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang nang takwa, taat kepada Allah, semua urusannya ada jalan keluarnya. Allah yang akan menentukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki orang yang taat itu di tempat waktu yang tidak disangka-sangka. Hai sekalinya dapat, padahal orang lagi uyuh inya nyaman. Ini orang yang
taat kepada Allah. Urang uyuh inya nyaman, urang sakit inya kada. Itu karena apa? Jaminan Allah. Cuma kadang-kadang syaitan kada hakun kita jadi kayak itu, lalu digoda-godanya, dibisik-bisikinya, dirayu-rayunya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Mengancam-ancam syaitan, kemudian mahayal-hayalakan syaitan, dan tiadalah janji-janji syaitan kecuali bohong. Itu janji-janji tipuan semuanyaan. Baca setiap hari, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekali aja sehari rizkimu bakal banyak. Baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali, maka imanmu, hatimu kuat, tidak ada galau, tidak ada sedih, tidak ada susah. Ini semua adalah obat-obat dari Allah Ta'ala. Jadi kita sebenarnya kada perlu obat ke lain, asal kita menggawe. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah mengamalkannya. Mudah-mudahan acara maulid malam ini diterima di sisi Allah. Kemudian tidaklah pulang kita dari masjid ini kecuali dosa-dosa diampuni. Yang terpenting mudah-mudahan rezeki-rezeki kita digampangkan, halal, berkah. Anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kampung kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masjid kita mudah-mudahan makmur dengan sholat jamaah, majelis ta'lim, dan kegiatan-kegiatan yang membawa berkah dan menurunkan rahmah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil taqabbal sawaba ma qara'na wa amilna min anwa'il khairat fi hadzal masjidil mubarak, hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Nudiha ila Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa azwaji wa zurriyatihi wa ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi masyayikhina abaina wa ummahatina wa qarabatina ajdadina wa jaddatina usulina wa dhawil huquqi alaina fid din. Summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat al mu'minin wal mu'minat khususan man la dzakira lahu wa la zair khususan amwat hadhil baldah. Sumana khusus wa badzalika ma'a mazidi birika wa ihsanika ila ruhi abdik amatikal faqirah Hajjah Rabi'atul Adawiyah binti Haji Sahran. Summa ila ruhi Hajjah Rabi'atul Adawiyah binti Haji Sabran. Summa ila ruhi Hajjah Maliyah binti Haji Salman. Summa ila ruhi Haji Usman bin Muhammad. Summa ila ruhi Hajjah Tainah binti Haji Abdul Karim. Summa ila ruhi Haji Amir bin Haji Muhammad Saleh. Summa ila ruhi Haji Zaini bin Haji Japri. Summa ila ruhi Hajjah Zamrud binti Haji Sanudin. Summa ila ruhi Hajjah Jariyah binti Abbas.
Sumilarui Haji Syahran bin Majid wa jami'i qarabatihim wa qarabatina wa jami'il muslimina wal muslimat. Awsilillahumma sawaba dzalika minna ilaihim. Awsilillahumma sawaba dzalika minna ilaihim. Awsilillahumma sawaba dzalika minna ilaihim. Waj'alhu nuran yas'a wa yatalala'u baina aydihim. Ij'al lahum fida'an minan nar wa itqan minan nar wa sitran minan nar wa hijaban minan nar wa fakakan minan nar wa najatan minan nar. Ij'al kuburahum rodatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Masyaallah. Ini ringkas ya. Ya Her. 18 20 20 lebarnya nih. 22. Alhamdulillah. 16 ya. 16 14 16 ya.